پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت سمجھے جانے والے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا موبائل فون ہیک ہونے کا تب معلوم ہوا جب کچھ لوگوں کو جج صاحب کی طرف سے ایسے میسیجز موصول ہوئے جو انہوں نے بھیجے ہی نہیں تھے، لیکن وہ انہی کے فون نمبر سے موصول ہوئے تھے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے برسر پیکار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہوئے فوری طور پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو اس بارے میں آگاہ کیا تاکہ اگر ان کے خلاف کوئی نئی سازش کی جا رہی ہے تو اسے کاؤنٹر کیا جا سکے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے ایک اعلامیے میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موبائل فون ہیک کر لیا گیا ہے اور شبہ ہے کہ ان کے موبائل نمبر سے کسی کو کوئی بھی گمراہ کن پیغام رسانی ہو سکتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہیکرز جج صاحب کے موبائل نمبر کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موبائل فون نمبر سے کسی بھی قسم کی پیغام رسانی جعلی اور جھوٹ پر مبنی تصور کی جائے کیونکہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں کی۔ بعد ازاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موبائل فون ہیک ہونے کی انکوائری وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کے سپرد کر دی گئی۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں اور وہ سن 2023 میں پاکستان کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موبائل فون ہیک ہونے کے معاملے پر معلومات کے مطابق 30 جنوری کی شام اسلام آباد میں کئی وکیلوں، صحافیوں اور زندگی کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے چند مخصوص افراد کو موبائل فونز پر تحریری پیغام موصول ہوتا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فون ہیک ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ یہ پیغام بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے جو کہ اپنے حلقہ احباب کو موبائل فون کے ہیک ہونے کی خبر دینا چاہتے تھے تاکہ ہیکرز کے بھیجے ہوئے پیغامات یا کالز کو بے اثر بنایا جا سکے۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے منسلک اسلام آباد کے صحافی زاہد گشکوری بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں جسٹس عیسیٰ کا مذکورہ پیغام ملا تھا۔ زاہد گشکوری کے مطابق مجھے جج صاحب کی طرف سے میسج ملا کہ ان کا فون ہیک ہو گیا ہے اور ان کے کسی میسج یا کال کا جواب نہ دیا جائے۔ گشکوری نے 1 فروری کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیے بغیر ایک ٹویٹ میں سپریم کورٹ کے ایک جج کے موبائل فون کے ہیک ہونے کی اطلاع دی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے درست احباب کو پیغام بھیجے جانے کے اگلے ہی روز ٹویٹر پر ایک پیغام نمودار ہوتا ہے جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر امان اللہ قمرانی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر جج صاحب کا نام لے کر ان کا موبائل فون ہیک ہونے کی اطلاع دیتے ہیں۔ اس سوال پر کہ انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موبائل فون ہیک ہونے کا کیسے علم ہوا، امان اللہ کا کہنا تھا کہ جج صاحب کا اور میرا صوبہ بلوچستان سے تعلق ہے تو پھر تو مجھے پتہ چلنا ہی تھا۔ جب امان اللہ قمرانی سے دریافت کیا گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو موبائل فون کے ہیک ہونے کا خود کیسے پتہ چلا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو جج صاحب کی طرف سے کچھ میسیجز موصول ہوئے تھے جو انہوں نے بھیجے ہی نہیں تھے، اس طرح انہیں پتہ چلا کہ ان کا فون ہیک کر لیا گیا ہے۔ لیکن اصرار کے باوجود قمرانی نے جسٹس فائز عیسیٰ کے ہیک ہونے والے فون سے بھیجے گئے پیغامات کی تفصیلات بتانے سے انکار کیا۔ دوسری جانب عدالت عظمیٰ نے جسٹس فائز عیسیٰ کا موبائل فون ہیک ہونے کے معاملے پر تحقیقات کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سربراہ واجد ضیاء کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے خط میں FIA کو معاملے کی تحقیقات اور ہیکنگ کی وجوہات جاننے کے لیے ٹیکنیکل ٹیم بنانے کا کہا گیا ہے۔ یاد رہے کہ موبائل فون ہیکنگ کا مطلب عام طور پر صوتی پیغامات تک رسائی ہے جو فون سروس کے ذریعے ان کے سرورز پر رکھے جاتے ہیں۔ یوں کسی بھی موبائل فون کی ہیکنگ اس فون سیٹ تک رسائی حاصل کیے بغیر کی جاتی ہے۔ ہیکرز عام طور پر ان لوگوں کے موبائل فونز ہیک کرتے ہیں جو اپنے فون سیٹ میں کمپنی کی طرف سے لگائے گئے پن نمبر تبدیل نہیں کرتے یا عام سا پن کوڈ استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے موبائل فون استعمال کرنے والوں کو کمپنی کی طرف سے بار بار پن کوڈ تبدیل کرنے اور مشکل پن کوڈ رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تاہم عدالتی حلقوں میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موبائل فون ہی کیوں ہیک کیا گیا اور ایسا کس نے کیا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا فون خفیہ ایجنسیوں نے ہیک کیا ہوگا کیونکہ پچھلے کئی برسوں سے ریاستی اداروں کے نشانے پر ہے۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا جس کو عدالت عظمیٰ نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ فل کورٹ کے دیگر اراکین میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم خان، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منظور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس قاضی امین احمد شامل تھے۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس پر سماعت مئی سن 2019 سے جون سن 2020 تک تقریباً 13 مہینوں تک ہوئی، جہاں 40 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں۔ اس دوران ایک اٹارنی جنرل نے ججز سے متعلق بیان پر نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم بھی کیس میں حکومت کی نمائندگی کے لیے وزیر قانون کے عہدے سے مستعفی ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ یہ کیس تاریخی لحاظ سے اس لیے بھی اہم رہا کیونکہ اس کیس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالت میں خود پیش ہوئے۔
सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीरी फैसला जारी किया था, जिसमें 3 जजों ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए इजाफी नोट लिखा था। फैसले में कहा गया था कि अदालत ने दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जारी किया गया शो काज नोटिस भी मनसूख कर दिया। मजीद ये कि अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7 रोज में जस्टिस ईसा की अहलिया को नोटिस जारी करे। नोटिस हर प्रॉपर्टी का अलग अलग भिजवाया जाए। साथ ही अदालत ने कहा कि नोटिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरकारी रिहाइशगाह के पते पर भिजवाया जाए और FBI मामले को इल्तवा में ना डाले। फैसले में कहा गया था कि कानून की कार्रवाई बनती हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मजाज होगी। चेयरमैन FBI अपने दस्तखत से रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा कराए। याद रहे कि मई सन 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर किए गए रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने सन 2011 से 15 के दौरान लंदन में लीज पर अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर जायदादें हासिल की थी, लेकिन इन्हें टैक्स गोशवारों में जाहिर नहीं किया था। बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इल्ज़ामात का मुकाबला करते हुए कहा था कि वह बराह रास्त या बिलवास्ता फ्लैट्स के बेनिफिशियल ऑनर नहीं है। इस दरख्वास्त के ज़रिए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा की थी कि कुछ ताकतें इन्हें किसी न किसी तरीके से आईनी ओहदे से हटाना चाहती हैं, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने से कबल अपनी आज़ादाना राय कायम नहीं की थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सन 2011 के सेक्शन 116B को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था और गलती से इसे इनकी अहलिया और बच्चों पर लागू कर दिया था, जबकि इस कानून का इत्तलाक सिर्फ ज़ेर कफ़ालत अहलिया और उन बच्चों पर होता है जो छोटे हों और वालिद पर इन्हिसार करते हों। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकारी एजेंसियों बशमूल FIA ने खुफिया तौर पर दरख्वास्त गुजार और उनके ख़ानदान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 4 और 14 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए मालूमात हासिल की और इन्हें तहकीकात से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया और ना ही इन्हें जवाब देने का कोई मौका फराहम किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि हुकूमत की जानिब से इनके ख़ानदान की जायदादों की तहकीकात के लिए तश्कील करदा असासाजात रिकवरी यूनिट को गैर कानूनी करार दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरे और मेरे अहल खाना के खिलाफ तहकीकात गैर कानूनी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।